Hello guys, this is Engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in this video. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 important tips to write your professional CV. CV is not only a piece of paper, it is your professional story which is projecting your future goals. So it is very necessary that you must know how to write your professional story. CV आपके और कंपनी के जो भी रिक्रूटर्स होते हैं उनके दरमियान एक इंटरेक्शन होता है. You need to impress them through this page. You have to give your clear message to recruiters so that they can shortlist you among thousands of people so that you can get opportunity to appear in the interview. Studies have shown that average attention span of human being is just 9 seconds. So आप अगर गौर करें तो एक recruiter एक position किसी भी company के अंदर जब एक position आती है, there are a lot of people going to apply for that position. So there is bulk of CVs on the table of recruiters. So आपने अपनी CV इस तरह से बनानी है that you can impress your recruiter or anybody who is going to shortlist you among the 1,000 people. So आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वो 10 important tips शेयर करने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप बड़े सिंपल तरीके से एक प्रोफेशनल CV को प्रिपेयर कर सकते हैं. So before going into the details of today's video, I will request you all guys that you subscribe this channel and click on that bell icon so that future के अंदर मैं जो भी इस तरह की information कैरियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कोई भी वीडियो बनाओ आपको बर वक्त उसकी अपडेट मिल जाए. सो गाइज, टिप नंबर 1, जब भी आप CV कंपाइल करने जा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल कैरियर स्टोरी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ट्राई टू पोर्ट्रे योर प्रोफाइल ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. क्योंकि आप अपनी जॉब हंटिंग के दौरान बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं. अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपकी CV अवेलेबल है, दैट इज़ मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स के जो एप्लीकेशन CV डेटाबेस फिल्टर्स होते हैं वो PDF या और जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको पिक नहीं कर पाते. सो इट इज़ द टिप नंबर 1, यू हैव टू प्रिपेयर योर CV इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर CV को प्रिपेयर करने का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो कि आने वाले टिप्स के अंदर मैं आपको मेंशन दोबारा करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसका तज़किरा कर देता हूँ कि आप हर अपनी कंपनी के अंदर जो पोजीशन आती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी CV को अलाइन करेंगे. तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइज टू एडिट द डाटा. एनी टाइम यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अनदर पोजीशन, यू हैव टू डिस्क्राइब योर जॉब रोल और योर एक्सपर्टीज aligning to that certain job position. So Microsoft Word will give you too much opportunity to edit your data every time. Tip number 2, जब भी आप अपनी CV प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो टॉप के ऊपर अपनी CV को नाम दें. ये नाम इज नॉट लाइक जस्ट राइट देयर रिज्यूमे और CV, इट्स नॉट लाइक दैट. आपने अपना नाम लिखना है और उसके नीचे हेडर के अंदर एक अंडरलाइन करके अपनी जो पोजीशन है, जो आपकी एक इंजीनियरिंग है, जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका जॉब रोल है, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें. आप इस एग्जांपल को इस साइट पे देख सकते हैं. टिप नंबर 3, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड CV होल्डर प्रोफाइल पिक्चर. आप अपने टॉप हेडर के अंदर एक सेक्शन लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का दे सकते हैं, जबकि राइट साइड के ऊपर अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं. याद रखें, जब भी आप अपनी कोई पिक्चर लगाएं, दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड. जबकि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हुए कीप दिस थिंग इन योर माइंड के आप अपना जीमेल का एक ईमेल एड्रेस दें और अपना व्हाट्सएप से जो लिंक है आपका मोबाइल नंबर, उसको वहाँ पे लिखें. और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू कॉपी पेस्ट देयर लिंक्डइन URL. क्योंकि आज के दौर में लिंक्डइन आपकी एक अल्टरनेटिव CV बन चुकी है और ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिक्रूटर्स हैं, अगर वो लिंक्डइन के ऊपर आपकी एक्टिविटी को देखते हैं, सो दैट थिंग कम अप इन देयर माइंड दैट यू आर एक्टिव प्रोफेशनल इंजीनियर. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पिक्चर पोर्शन के बाद आप एक प्रोफाइल समरी तैयार करेंगे. प्रोफाइल समरी के अंदर आप बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में. रिक्रूटर को एक कन्विंस करने की कोशिश करेंगे. जिस जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके साथ अपनी प्रोफाइल समरी को अलाइन करने की कोशिश करें कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करें जिसकी जो पोजीशन के साथ काफ़ी सारा एक रेलिवेंट है.
اور اس طرح سے آپ پروفائل سمری کے اندر اپنے آپ اپنی پرسنل کوالٹیز کا تذکرہ کریں، جیسے کہ آپ ٹیم ورک کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آپ کسی ایک ڈائیورس ڈائنامک انوائرمنٹ کی تلاش میں ہیں، آپ وہاں پہ ایک ٹیم ورک کے تھرو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پروفائل سمری کے اندر آپ نے ریکروٹر کو کافی حد تک اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ آپ یہاں پہ یہ سی وی کے اندر یہ پیراگراف دیکھ سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 5، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اب آپ اپنی انفارمیشن ریکروٹر تک پہنچانا چاہتے ہیں، دیٹس گوئنگ ٹو میٹر اے لاٹ۔ آپ کس طریقے سے بریک ڈاؤن کرتے ہیں اپنی انفارمیشن کے بارے میں، تو یہاں پہ سب سے پہلے ٹپ نمبر 5 میں آپ نے اپنی ایجوکیشن کا تذکرہ کرنا ہے، کہاں سے آپ نے، اور یہاں پہ بالکل اپنے اسکول لیول تک ہر چیز نہ لکھیں، اپنی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں یہاں پہ لکھیں، آپ نے کہاں سے انجینئرنگ کی، اس یونیورسٹی کا تذکرہ کریں، کون سے سیشن تھا آپ کا، کب سے کب تک کا ٹینیور تھا، اور اس ایجوکیشن کے ساتھ ہی اگر آپ نے ڈیورنگ دا یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے بعد کسی بھی پروفیشنل سرٹیفکیشن کو آپ نے کیا، کوئی آپ کے اس طرح سے سکلز ہیں جو پروفیشنل سکلز کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، ان کا تذکرہ کریں، ایک علیحدہ سیکشن بنا لیں، لیکن ایجوکیشن کے نیچے بنائیں، اور یہ ہے آپ کا ٹپ نمبر 5۔ ٹپ نمبر 6، آپ اگر فریش گریجویٹ ہیں تو آپ کے 6 نمبر پورشن کے اندر جو سیکشن بنے گا، اس کے اندر آپ نے اپنی انٹرنشپس کا یونیورسٹی کے دوران، اپنی ڈگری کے دوران جہاں پہ آپ نے ایک کام کیا انڈسٹری ایکسپوجر کے لیے، فری آف کاسٹ کام کیا، آپ نے اپرینٹسشپ کی، تو یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، اس کمپنی کا نام لکھیں، آپ ایگزامپل اور سیمپل کے طور پہ اس سائٹ پہ سی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ان ساری جو آپ نے وہاں پہ سیکھا، کیونکہ اس چیز کو آپ نے ایک پیراگراف کی شکل میں نہیں لکھنا، بلٹس کی شکل میں لکھیں، اور ٹرائی کریں جس جاب پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے، اور یہاں پہ آپ جو چیزیں لکھ رہے ہیں انٹرنشپس کے طور پہ، آپ نے یونیورسٹی کے اندر جو بھی کسی بھی انڈسٹری کو جوائن کیا یونیورسٹی کے ٹینیور کے دوران، اس کو بلٹس کی شکل میں لکھیں، وہاں پہ آپ نے کیا سیکھا، بٹ ریمبر ون تھنگ ان یور مائنڈ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو الائن وٹ یو آر لوکنگ فار، جو بھی کمپنی ڈھونڈ رہی ہے جس بندے کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے، ان چیزوں کو مینشن کریں وہاں پہ، کیونکہ جب بھی جاب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ہمیشہ وہاں پہ جاب ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے کہ اس جاب ڈسکرپشن کو پورے کرنے والے انجینئرز چاہیے۔ وہ انجینئرز جن کے پاس 1 سال 2 سال یا زیادہ ایئرز کا ایکسپیرینس ہے، وہ یہاں پہ 1 بائی 1 ڈفرنٹ کمپنیز کا پروفائل لکھیں گے جہاں پہ وہ جاب کر چکے ہیں، سرو کر چکے ہیں، ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں، اپنے ٹینیور کو بھی مینشن کریں، فرام دس ایئر ٹو دس ایئر، ڈیٹس کے ساتھ مینشن کرنا چاہتے ہیں، کمپنیز کا ایک لوگو لگانا چاہتے ہیں کلرفل، دیٹ وڈ بی ویری مچ اپریشیٹڈ، اور جاب ڈسکرپشن کے اندر آپ کیا آپ کی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو بلٹس کی شکل میں وہاں پہ پین ڈاؤن کریں، اور تاکہ ریکروٹر کو بہت آسانی ہو، آپ کی ایک رول کو زیادہ ڈیپتھ کے اندر آسانی سے وہ دیکھ سکے۔ لیکن اگین دا سیم تھنگ آئی ول ریوائز، آئی ول ریپیٹ، آئی ول اسٹریس آن دس تھنگ کہ اپنی جاب ڈسکرپشن کے اندر ان چیزوں کو لازمی ڈالیں، ان کو بولڈ کریں جو کہ اس ٹائم اس جاب پوزیشن کے لیے ضروری ہے۔ ٹپ نمبر 7، اپنی سی وی کے اندر سافٹ اسکل کا بھی تذکرہ کریں کہ آپ کو اگر کمپیوٹر کے بارے میں کوئی ایکسل کے بارے میں اچھی کمانڈ ہے، پرائمرا P6 کے بارے میں اچھی کمانڈ ہے، آٹو کیڈ کے بارے میں اچھی کمانڈ ہے، تو ان کا بھی بلٹس کی شکل میں تذکرہ کریں۔ ٹپ نمبر 8 جو یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا، جو کہ بہت کم سیریز کے اندر میں دیکھتا ہوں، لیکن آج کے دور کے اندر انڈسٹری جس طرف جا رہی ہے، آپ کو یہ سیکشن بھی اپنی سی وی کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دینا چاہیے، دیٹ از اباؤٹ یور پرسنل ڈیولپمنٹ ایٹریبیوٹس۔ آپ ٹیم ورک کے بارے میں لکھیں بلٹ کی شکل میں، دیٹ یو بلیو ان ٹیم ورک، یو وانٹ ٹو ورک ان دا انوائرمنٹ وچ ول پرووائڈ یو اپرچونیٹی ٹو اڈاپٹ ٹیم ورک، اور پازیٹیو تھنکنگ، پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ، اس طرح کے ایٹریبیوٹس کو ہمیشہ اپنی سی وی کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں، جو کہ ریکروٹر کو ایک وائب جاتی ہے کہ آپ ایک کنٹینیوسلی لرنر ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی لرننگ جو ہے وہ یونیورسٹی ختم ہوئی تو آپ کی جو لرننگ ہے وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بٹ یو آر گوئنگ ٹو لرن فرام ایچ پاسنگ مومنٹ۔ اور ٹپ نمبر 9، لینگویجز کے بارے میں، کمیونیکیشن کے بارے میں، آپ کن لینگویجز کے اندر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ تھنگ اگین۔ سو آپ کی جو نیٹیو لینگویج ہے ایک تو وہ آ جائے گی، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از انگلش۔ obviously you are engineer, you must equipped with English language۔ اگر آپ نے آئلٹس کیا اس کا سکور لکھ دیں، چاروں ماڈیولز کا،
اور اگر آپ نے آئلٹس نہیں ابھی تک کیا ہوا تو آپ اپنی سی وی کے اندر ویسے اس چیز کو شو کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے اسکلفل ہیں انگلش لینگویج کے اندر. اور وہ لوگ جو جی سی سی کنٹریز کے اندر کام کرتے ہیں, تھوڑی بہت عربی آتی ہے ان کو, وہ عربی کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جی سی سی کنٹریز کے اندر اگر آپ کو اپنے کام کی حد تک عربی آتی ہے تو دیٹ وڈ بی موسٹ پریفرڈ تھنگ ان جی سی سی کنٹریز. So tip number 10, you are done with your CV. Now you have to go through your CV. آپ نے اپنی سی وی کو go through کرنا ہے اور آپ دیکھیں آپ کو اس میں کنیکٹیوٹی فیل ہو جاتی ہے. آپ اپنی جو سی وی پریزنٹ کرنے جا رہے ہو فار جاب پوزیشن اوپن آؤٹ دیئر ان دا انڈسٹری, یو مسٹ فیل دا کنیکٹیوٹی آف یور سی وی. اس کی جو ایک سیکوینس ہے وہ بڑے ایک کنیکٹڈ طریقے سے ہونی چاہیے. آپ کا جو فونٹ ہے, آپ کی جو ہیڈنگز ہیں, ان کو بڑا سیپریٹ طریقے سے پرومیننٹ ہونا چاہیے. اور دیٹس اٹ فار آل. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو ود نیو اپ کمنگ انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ.